يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي. يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تعریف کے کلمات، شکریہ کے کلمات، حمد و ثنا اور مدح کے کلمات، ہر قسم کی تحسین و ستائش کے کلمات صرف اور صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. اور ساتھ ہی درود و سلام ہوں امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مختصر حمد و صلات کے بعد گزشتہ ہماری گفتگو سورہ عصر کے حوالے سے ہو رہی تھی اور ہم اپنی اس گفتگو کو نویں مرحلے میں داخل کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے صحیح طور پر قرآن و سنت کے مطابق گفتگو کرنے کی توفیق دے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں ہم سنیں اور سنائیں اللہ کریم اس پر اخلاص کے ساتھ عمل بھی نصیب فرما دے. فرمایا والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً یہ انسان بہت بڑے خسارے میں ہے. انسان یہ سمجھتا ہے
کہ میں جس تیزی کے ساتھ بڑا ہوتا جا رہا ہوں اس تیزی کے ساتھ میں ترقی کی راہ پر گامزن ہوں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم، یقیناً انسان بڑے خسارے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ خسارہ مال و دولت کا دنیاوی خسارہ نہیں ہے، بلکہ انسان کے اپنے عمل کا خسارہ ہے۔ انسان ایسے اعمال و افعال کو اپنا رہا ہے کہ جو اعمال اسے خسارے میں دھکیل رہے ہیں۔ ان اعمال میں ایک عمل جو گزشتہ بیان ہوا تھا اور آج بھی بیان ہونا ہے، وہ تھا رشتہ داری کو توڑ دینا، قطع رحمی کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان پیدا ہونے کے بعد جب اس کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، دنیاوی اعتبار سے اس کے کوئی تعلقات نہیں ہوتے، لیکن پھر وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کا اپنے بہن بھائیوں سے تعلق بن جاتا ہے، اپنے والدین سے تعلق بن جاتا ہے، والدین کے توسط سے ننیالی تعلق بنتا ہے اور ددیال کے رشتہ داروں سے تعلق بنتا ہے۔ پھر اس کی اسکول کی پڑھنے کی عمر آتی ہے تو مدرسے کے اور اسکول کے دوستوں سے اس کا تعلق بنتا ہے، اور پھر جب وہ اور بڑا ہوتا ہے، کمانے کی عمر کو پہنچتا ہے، تو پھر اس کے کچھ تجارتی مراسم بن جاتے ہیں لوگوں سے، اپنی فیلڈ کے لوگوں سے اس کے تعلقات استوار ہوتے ہیں، اس کا تعلق اپنے فیکٹری کے لوگوں سے ہوتا ہے، اگر وہ ورکر ہے تو اپنے باس سے اس کا تعلق ہوتا ہے، وہ نوکر ہے تو اپنے سیٹ سے ایک تعلق بنتا ہے۔ یہ تعلقات کبھی مسلک کی بنیاد پر بھی بنتے ہیں، کبھی ایک مذہب ہونے کی وجہ سے یہ تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کبھی خاندان اور قبیلے کی وجہ سے یہ تعلقات بنتے ہیں، ایک قوم کے ہونے کے ناطے یہ تعلقات بنتے ہیں۔ اتنے سارے تعلقات میں سب سے مضبوط تعلق اور سب سے اہم تعلق جو کائنات میں ہے اور جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ رشتہ داری کا تعلق ہے، اور رشتہ داروں میں بھی خاص کر وہ تعلقات جو رحم کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ ظاہر ہے بہن بھائی ایک ہی رحم میں پلے ہوتے ہیں، اور پھر اس رحم کے تعلق سے ددیالی اور ننیالی قریب کے رشتے بنتے ہیں، ماموں سے، تایا سے، چچا سے، خالہ سے، پھوپھی سے، یہ سارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اللہ نے خاص طور سے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اولا ببعض فی کتاب اللہ۔ سب سے مضبوط تعلق جو قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے وہ قریبی رشتہ داروں کا تعلق ہے۔ کان ذلک فی الکتاب مسطورا، اللہ فرماتا ہے یہ میں نے رشتے اور یہ اہم باتیں یہ قرآن کریم کی سطروں میں لکھوا دیا ہے، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ کون سا تعلق مضبوط ہوتا ہے اور کون سے رشتے ملانے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا صلہ رحمی کرنی ہے۔ صلہ کا مطلب ہوتا ہے ملانا، وصلہ یصل صلۃً کا مطلب ہوتا ہے ملانا، کس کو؟ رحم والے رشتوں کو، اور قطع رحمی اسی سے ہی ہے۔ اردو میں بھی یہ لفظ ہوتا ہے، قطع کا معنی ہوتا ہے
کاٹ دینا، منقطع کر دینا، اور رحم کے ان رشتوں کو اگر توڑ دیا جائے تو اسے قطع رحمی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اسلامی تعلیمات پر غور کریں تو آپ کو نبوی تعلیمات میں صلہ رحمی کے بارے میں بہت سی باتیں ملیں گی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طرح رشتوں کو ملانے کی تاکید کی ہے، کس طرح صلہ رحمی کی تاکید کی ہے اور قطع رحمی سے روکا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی سیدنا عمر بن عنبسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دخلت علی النبی بمکہ، جب میں مکہ آیا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ کا مکی دور تھا، نبوت کا ابتدائی دور آپ نے مکے میں گزارا ہے، اور فرماتے ہیں میں پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی اول النبوہ، اور یہ وہ دور تھا کہ پیغمبر علیہ السلام قریب ہی میں نبوت سے سرفراز ہوئے تھے، اور میں نے آ کر یہ کہا ما انتا، آپ کون ہیں؟ قال نبی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نبی ہوں۔ عمر بن عنبسہ کہتے ہیں میں نے کہا وما نبی، یہ نبی کا مطلب کیا ہے، نبی کون ہوتا ہے، اس کی وضاحت مجھے بتائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ارسلنی اللہ تعالی، نبی ہوں، اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جسے اللہ امت تک پیغام پہنچانے کے لیے مبعوث کرتا ہے، رب نے مجھے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں فقلت، میں نے کہا بأی شیء ارسلک، آپ نے کہا کہ امت تک پیغام پہنچانے کے لیے نبی ہوتا ہے اور میں نبی ہوں، بأی شیء ارسلک، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، آپ کون سی تعلیمات لے کر آئے ہیں۔ یہ ابتدائی نبوت کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کہا گیا ہے نماز پڑھا کرو، مجھے کہا گیا ہے زکوٰۃ دلواؤ صحابہ سے، حج اور قربانی کا حکم ہے۔ یہ ابتدائی دور تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ارسلنی بصلۃ الرحم، مجھے اللہ نے رشتوں کو ملانے کے لیے بھیجا ہے، صلہ رحمی کرنے کے لیے بھیجا ہے، وکسر الاوثان، بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے، وَأَن يُوَحِّدَ اللَّهُ لَا يُشْرِكَ بِهِ شَيْءٌ، اور مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں ساری مخلوق کو ایک رب کے ماتحت کر دوں، ایک رب کی عبادت کرنے والا بنا دوں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اسلام کی ابتدائی تعلیم شرک سے دور ہٹانا، توحید کی طرف لانا اور صلہ رحمی کرنا، یہ اسلام کی ابتدائی تعلیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام نے پھر صلہ رحمی کی وہ مثالیں پیش کی ہیں کہ جو تاریخ میں کبھی نہیں ملتی۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر پہ روانہ تھے، اور ان کے ساتھ ان کا ایک اونٹ تھا جس پر یہ سواری کرتے تھے، اور ایک گدھا تھا۔ اور اس روایت میں آتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اونٹ پر سواری کر کے تھک جاتے تھے تو گدھا اس پر سواری کرتے تھے، کیونکہ وہ اونٹ کی نسبت آرام دہ سواری ہے۔ اور انہوں نے دھوپ سے بچاؤ کے لیے، گرد آلود سے بچاؤ کے لیے اپنے سر پر ایک عمامہ پہنا ہوا تھا، جو کپڑا تھا وہ سر پہ لپیٹا ہوا تھا تاکہ گرمی کی تپش سے محفوظ رہ سکیں، اور وہ کپڑا اپنے منہ پر لپیٹ دیں تاکہ گرد و غبار سے بھی محفوظ رہ سکیں۔
ان کا ساتھی وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی ٹائپ آدمی سیدنا ابن عمر سے ملاقات کرنے کے لیے رستے میں ہی ملا اور کہنے لگا آپ فلاں بن فلاں کے بیٹے ہیں، یعنی اس نے یہ کہا کہ آپ عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں میں نے کہا میں عمر بن خطاب کا بیٹا ہوں، اور میں اس اعرابی کو دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ میرے والد کا دوست ہے۔ جب وہ رخصت ہونے لگا ابن عمر نے اسے روکا، کہا آپ کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، میں آپ کو اپنی آرام دہ سواری دیتا ہوں، اور وہ گدھا اسے دے دیا اور اپنے سر سے عمامہ اتار کے اس کے سر پہ پہنا دیا اور اسے بڑی عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ ابن عمر کا شاگرد اور وہ ساتھی کہنے لگا یہ آرام دہ سواری اپنے لیے رکھنی چاہیے تھی، آپ اونٹ دے دیتے، آپ کو اب دھوپ کی تپش لگے گی، لقدق صحرا ہے، گرمی حدت اور شدت بہت زیادہ ہے اس کی، آپ نے یہ کیا کیا، آرام دہ سواری دے دی، اپنے سر سے وہ کپڑا اتار کے دے دیا، اب آپ کیا کریں گے؟ تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر ایک حدیث بیان کی، کہنے لگے انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بھائی کیا بات کرتے ہو، میں نے اللہ کے پیغمبر سے خود سنا ہے، آپ نے فرمایا ان من ابر البر، نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی، ابر سب سے بڑی نیکی جس کا تعلق بر سے ہے، فرمایا وہ سب سے بڑی نیکی پیغمبر نے یہ بیان کی تھی، صلۃ الرجل اہل ود ابیہ بعد ان یولی، کہ ایک انسان اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے اپنے باپ کے مرنے کے بعد۔ یہ سب سے بڑی نیکی ہے جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان کی تھی، اور میں نے یہ صلہ رحمی کرنے کے لیے اپنے والد کے اس دوست کے ساتھ یہ احسان کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے پیغمبر نے والد کے دوست کے ساتھ صلہ رحمی والے عمل کو سب سے بڑی نیکی قرار دیا ہے، اور جو انسان اپنے بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اپنے ننیالی اور ددیالی رشتے کے ساتھ صلہ رحمی کرے، تو اس کا اجر تو اور زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ رشتہ دار ہیں، وہ قریبی رشتہ اور تعلق رکھنے والے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے اپنے قریبی رشتوں کو توڑ بیٹھتے ہیں، بھائی بھائی سے منہ موڑ لیتا ہے، بہن بہن سے منہ موڑ لیتی ہے، والدین کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، والدین اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے حال پہ۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ رشتوں کو کاٹنے والی بات ہے۔ ہم مسلمان ہو کر ایسا کرتے ہیں، جبکہ ہماری شرعی تعلیمات میں تو یہ ہے کہ اگر رشتہ دار مشرک ہو، اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی ہے، لیکن ہم تو مسلمانوں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے، ہم کیا مشرکوں کے ساتھ کریں گے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی مشرک ہے بھی تو اس سے تو پھر صلہ رحمی تو دور کی بات ہے، پھر رشتہ دار اسے ستاتے ہیں، کہا جی یہ مزارات پہ جانے والے ہیں، یہ مسلمان ہی نہیں ہوئے، ابھی تک عیسائی ہیں، ابھی تک یہودی ہیں، فلاں مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں میرے دوستو بزرگوں، یہ دین کی تعلیم نہیں ہے۔ دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر رشتہ دار مشرک بھی ہے اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی ہے۔ اور آگے میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھاؤں گا، وہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اس پر آپ نے غور کرنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ صلہ رحمی کو اللہ نے کہاں تک اہمیت دی ہے۔ نبی علیہ السلام کی صحابیہ اور
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں قدمت علی امی راغبۃ فی عہد قریش وہی راغبۃ مشرکۃ، کہتی ہے میری رضائی ماں ایک موقع پر آئیں اور وہ کٹر مشرک تھی، اسلام سے بالکل بیزار تھی، اسلام قبول کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسی خاتون تھی، لیکن رضائی ماں تھی، ایک موقع پر آ گئی ہمارے گھر میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی ان امی قدمت علی وہی راغمۃ مشرکۃ، اے اللہ کے پیغمبر میری رضائی ماں جس نے کبھی مجھے دودھ پلایا تھا وہ میرے ہاں آئی ہے، کیا میں اس کے ساتھ اچھائی کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا افاصلھا، صحابیہ نے سوال کیا کہ میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ فرمایا نعم فصلی امکی، اپنی اس ماں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو، بھلے وہ کٹر مشرک ہے، اسلام سے بیزار ہے، لیکن پھر بھی رب کا حکم ہے کہ رشتوں کو ملانا ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ رشتے ناتوں کو جوڑنے کا، ان کو ملانے کا، ان کے ساتھ اچھائی کرنے کا یہاں تک حکم ہے کہ اگر رشتہ دار مشرک ہے تو اس کے لیے مرنے سے پہلے وصیت کرنی ہے۔ یہ مسئلہ تھوڑا سا اہم ہے کیونکہ قرآن کریم کی جو آیت میں پیش کرنے لگا ہوں یہ اس آیت کو مفسرین نے منسوخ قرار دیا ہے، لیکن یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ محکم آیات میں سے ہے اور اس پر عمل ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کتب علیکم، تم پر یہ بات فرض ہے۔ روزے ہم کیوں رکھتے ہیں؟ کہا جی روزے کا حکم کتبہ سے شروع ہوتا ہے، کتبہ کا مطلب ہوتا ہے فرض کر دی گئی ہے یہ بات۔ جب روزے فرض کیے فرمایا کتب علیکم الصیام، روزے فرض کر دیے گئے، وہی صیغہ ہے کتب علیکم، تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ کس بات کو؟ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی موت کا وقت قریب ہو، کوئی شخص بیماری کی انتہا کو پہنچ گیا اور اب کبھی بھی موت آ سکتی ہے، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس مال و دولت ہے تو وہ اپنے والدین کے لیے وصیت کرے، اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے لا وصیت لوارث، ان اللہ اعطا کل ذی حق حقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا ہے، فلا وصیت لوارث، اب وارثوں کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ والدین وارث ہوتے ہیں، وارث اصحاب الفروض، جن کے ذکر، جن کے حصے قرآن کریم میں بیان ہیں، والدین کے حصے رب نے بیان کر دیے ہیں، بہن بھائیوں کے حصے رب نے بیان کر دیے ہیں، بیوی شوہر کے حصے رب نے بیان کر دیے ہیں، بیٹا اور بیٹی کے حصے رب نے بیان کر دیے ہیں، یہ وارث ہیں۔ فرمایا لا وصیت لوارثین، ان کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ اور قرآن کریم کی یہ آیت کہتی ہے کہ والدین کے لیے وصیت کرنا فرض ہے۔ رشتہ داروں کے لیے بھائی بھی ہو سکتا ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے جس کے ترکے کو رب نے بیان کر دیا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر تو تضاد آ گیا۔ حدیث کہتی ہے
وارثوں کے لیے وصیت نہیں ہے، اور قرآن کہتا ہے والدین جو کہ وارث ہیں ان کے لیے وصیت کرنا فرض ہے۔ تو یہاں پر تطبیق کیسے ہوگی؟ اب اس تضاد کو دیکھ کر اکثر مفسرین نے لکھ دیا کہ یہ آیت منسوخ ہے، حالانکہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ قابل عمل ہے اور رشتہ داری کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، وارث مسلم کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ اب اگر ایک رشتہ دار ایسا ہے، کسی کے والدین مشرک ہیں، وہ وارث نہیں بن سکتے۔ قرآن میں والدین کا جو حصہ بیان ہوا ہے وہ صرف ان کے لیے ہے جو مسلمان والدین ہیں، لیکن اگر کسی کے والدین مشرک ہیں، کسی کا بھائی مشرک ہے، کسی کی بہن مشرک ہے، تو ان کے لیے یہ آیت ہے کہ ان ایسے والدین کے لیے، ایسے رشتہ داروں کے لیے کہ جو وارث نہیں بن سکتے کفر کی وجہ سے یا ان کے حصے بیان ہی نہیں ہوئے، تو اللہ نے فرمایا کتب علیکم، تم پر فرض ہے کہ ان کے لیے وصیت کر جاؤ۔ لیکن آج اس آیت کو منسوخ کہہ کر ہم نے رشتہ داری کی اہمیت کو سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ اب ہمارے معاشرے میں ہمارے پاس ایسے مسائل آتے ہیں، لوگ آ کے سوال کرتے ہیں کہ میرا بیٹا میری زندگی میں فوت ہو گیا ہے، کیا میں پوتے کو وراثت دے سکتا ہوں؟ میرے دوستو، ایسے پوتے کی شریعت میں کوئی وراثت نہیں ہے۔ جس کا باپ دادا کی موجودگی میں مر گیا، جس کی ماں باپ کی موجودگی میں مر گئی، اب یہ پوتا اپنے دادا کا وارث نہیں بن سکتا، اب اس دادا کے بیٹے وارث بنیں گے، اور ان میں سے ایک بیٹا وہ مر گیا، اب اس بیٹے کا بھی ایک بیٹا تھا، وہ بیٹا نہیں بن سکتا، تو اب دادا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے وصیت کر جائے، کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا ہے جیسے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، والدین کو تکلیف نہیں دینی ہے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، احسان والدین کے ساتھ بھی کرنا ہے اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ اب اگر ایسا پوتا ہے جو یتیم پوتا ہے، آپ اس کے لیے وصیت کر جائیں کہ تہائی مال میں سے 1/3 مال، وصیت 1/3 مال میں سے ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کے پاس 30,000 روپے ہیں تو وہ 10,000 روپے کی وصیت کر سکتا ہے کہ یہ پوتے کو دے دینا، یہ ایسے رشتہ دار کو دے دینا کہ جو میرا وارث نہیں بن پا رہا، اس کے حصے بیان نہیں ہوئے ہیں، لیکن آج ہم نے رشتہ داروں کے ساتھ وہ سلوک کیا ہوا ہے جو غیروں کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے، جو مشرک رشتہ داروں کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہم وہ کام موحدین کے ساتھ کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صلہ رحمی والا معاملہ، رشتہ ناتوں کو ملانے والا معاملہ اتنا اہم ہے۔ آپ حضرات کی خدمت میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو پیغمبر کی زوجہ تھی، آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ کسی سفر پہ نکلتے، کسی غزوے میں نکلتے، تو آپ علیہ السلام اپنی ازواج کے درمیان قرآن دازی کرتے تھے، اور جس کا نام آتا تھا اسے اپنے ہمراہ سفر میں لے جاتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر قرآن ڈالا تو اس میں ام المومنین عائشہ کا نام نکل آیا۔ نبی علیہ السلام نے انہیں اپنے سفر میں اپنے ہمراہ لیا اور سفر کی طرف نکل پڑے۔ واپسی میں ایسا ہوا
کہ ام المومنین قضاء حاجت کے لیے کہیں دور دراز چلی گئی تھی، اور صحابہ یہ سمجھے کہ ام المومنین اونٹ کے کجاوے میں اس پالان میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور صحابہ اور یہ قافلہ انہیں چھوڑ کر ناسمجھی کی بنا پر، معلوم نہ ہونے کی بنا پر یہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ اب ام المومنین جب واپس آئیں قضاء حاجت سے تو دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو گیا اور میں پیچھے رہ گئی ہوں، روتی رہیں اور پھر تھک گئی تھیں تو وہیں پر ہی لیٹے لیٹے سو گئی۔ اب دستور یہ تھا کہ کہیں پر بھی سفر پہ صحابہ یا پیغمبر نکلتے تھے تو ایک شخص کو پیچھے رہنے کا حکم دیتے تھے کہ ہم جب سفر کے لیے نکل پڑیں تو تم نے پیچھے پیچھے آنا ہے، کہیں کسی کا سامان گرا ہوا ہو، کوئی سامان بھول گیا ہو تو وہ سامان اٹھاتے ہوئے آ جانا پیچھے پیچھے۔ صحابی رسول کا نام ہے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے، دیکھا کہ ام المومنین رہ گئی ہیں اور باقی سفر کرنے والے پیغمبر اور آپ کے صحابہ چل پڑے ہیں۔ سیدنا صفوان بن معطل کی تو یہ ڈیوٹی تھی کہ کوئی پیچھے رہ جائے یا کوئی سامان گر جائے اسے اٹھا کے لے آنا۔ انہوں نے اپنی اونٹنی پر سوار کیا ام المومنین کو اور قافلے میں جا ملے۔ اب جب منافقین نے دیکھا کہ ام المومنین صفوان بن معطل کے ساتھ آ رہی ہیں تو ام المومنین پر انہوں نے تہمت لگا دی۔ میرے دوستو بزرگوں، نیک پاک باز عورتوں پر تہمت لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سنیں، آپ نے فرمایا قذف المحصنۃ، پاک باز عورتوں پر تہمت لگانا، ان پر الزام لگانا اتنا بڑا گناہ ہے۔ یہدم عمل 100 سنۃ، کہ ایک انسان کو 100 سال عمر ملی ہو اور اس نے 100 سال تک نیکیاں کی ہو، اگر اس نے کسی پاک باز عورت پر الزام لگا دیا 100 سال کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ عورتوں پر تہمت لگانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، مہلک گناہوں میں سے ہے۔ صفوان بن معطل جب پہنچے، منافقین اعتراض کرنے لگے اور باتیں بنانے لگے، اور ان منافقین کے ساتھ ناسمجھی کی بنا پر ایک صحابی کا نام روایات میں آتا ہے کہ جن کا نام مصطح تھا، مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی منافقین کی باتوں میں آ گئے۔ ابو بکر صدیق نے جب یہ بات سنی کہ مصطح یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جس کا گزران میرے پیسوں پر چلتا ہے، یہ غریب آدمی ہے، ماہانہ راشن اس کی ضروریات میں پوری کرتا ہوں اور یہ بھی منافقین والی باتیں کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا لی، کیونکہ یہ مصطح پر خرچ کرتے تھے۔ مصطح کا گھر ابو بکر صدیق کی صدقے سے چلتا تھا، اور جب مصطح نے بھی ایسی بات کہی تو ابو بکر صدیق نے قسم کھا لی، واللہ لا انفق علی مصطح شیئا ابدا، اللہ کی قسم آج کے بعد مصطح پر ایک پیسہ خرچ نہیں کروں گا۔ میرے دوستو بزرگوں، جس کی بیٹی پر الزام لگے اس کے دل کی کیفیت کوئی جانتا ہے، اور پھر وہ الزام اپنے لگا لے تو اس میں تکلیف اور بڑھ جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق انسان تھے، انہوں نے قسم کھائی آج کے بعد مصطح پر 1 روپیہ خرچ نہیں کروں گا، مصطح کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کروں گا، اس کے ساتھ تعلق ختم کر دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات معلوم ہوئی
اور رب کو یہ بات معلوم تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا لی ہے. اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى. ان مالداروں کو کیا ہو گیا کہ جنہیں رب نے فضل کیا ہے، جن پر رب نے اپنی عنایات کی ہوئی ہیں، مال و دولت کی فراوانی کی ہوئی ہے، أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى کہ وہ رشتہ داروں کو دینے سے کترا رہے ہیں، والیتامیٰ والمساکین. اور پھر آگے تفصیل بیان کی کہ کن کن پر خرچ کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے رشتہ داروں کا رب نے ذکر کیا کہ یہ فضل والے لوگ یہ رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے روک رہے ہیں اپنے آپ کو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ بات تھی کہ میری بیٹی پر الزام لگایا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ خرچ کرو ان پر. پریشان ہو گئے. اللہ نے یہ آیت نازل کی، ابو بکر میں تمہیں ایک فارمولہ دیتا ہوں، معاف کرنا مشکل ہو رہا ہے، کیسے معاف کر دوں اس کو؟ فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. اسی آیت کے آگے کا ٹکڑا ہے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم اس مستح کو معاف کر دو اور رب بدلے میں تمہیں معاف کر دے؟ ابو بکر صدیق نے دوبارہ قسم کھائی اور کہا میں مستح کو معاف کرتا ہوں، اور دوبارہ قسم کھا کے کہنے لگے واللہ لا انزعها منہ ابدا. اللہ کی قسم آج کے بعد کبھی بھی اپنے آپ کو خرچ کرنے سے نہیں روکوں گا، مستح کے ساتھ بھی صلہ رحمی کروں گا. اب آپ اندازہ کریں کتنا اہم معاملہ تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کو یہ بات ناپسند تھی کہ کوئی شخص بھی کسی بھی وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات خراب کرے، رشتے ناطے توڑ بیٹھے، قطع رحمی کرے. رب نے اتنے نازک معاملے پر بھی ابو بکر صدیق کو بہترین فارمولہ دے کر سمجھا دیا اور فرمایا مستح کو معاف کر دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. میرے دوستو، صلہ رحمی یہ ایسا معاملہ ہے کہ اگر ایک انسان صلہ رحمی کرے تو وہ یہ بات سمجھ لے کہ صلہ رحمی کا تعلق ڈائریکٹ رب سے ہے. اسی لیے اس کی اتنی اہمیت ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف اس حدیث کے راوی ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا قال اللہ تعالی، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے انا الرحمن، میں رحمان ہوں. رب کی صفت ہے، رب کہتا ہے میں رحمان ہوں. خلقت الرحم، اور یہ رشتے ناطے میں نے بنائے ہیں. وشققت لها اسمی، اور اس رحم کو میں نے اپنے نام رحمان سے مشتق کیا ہے. یہ رحم میرے نام رحمان سے نکلا ہے اور میں نے اسے مشتق کیا ہے. فمن یصلها اصلہ، جو رشتے ناتوں کو ملائے گا، صلہ رحمی کرے گا، اصل ہو میں اسے اپنی رحمت سے ملاؤں گا. ومن یقطعها اقطعہ، اور جو اسے کاٹے گا، قطع رحمی کرے گا، میں اسے اپنی رحمت سے دور کر دوں گا. میرے دوستو بزرگوں، رشتے ناتوں کو ملائیے، اپنے تعلقات کو مضبوط کیجیے. یہ رشتے ناتے، رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی، یہ آپ کو جنت میں آسانی کے ساتھ لے جائے گی. نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو صحابہ جوق در جوق جا رہے تھے. میں نے دیکھا کہ میں بھی جا کے دیکھتا ہوں کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں اور کس کی بات سننے جا رہے ہیں. جب میں گیا تو آپ علیہ السلام یہ فرما رہے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلامتی کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام،
لوگوں کو کھلاؤ، وصل الارحام، صلہ رحمی کرو، رشتوں کو ملاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو تہجد کا اہتمام کرو، تدخلوا الجنت بسلام، جنت میں آسانی کے ساتھ چلے جاؤ گے۔ اور میرے دوستو، آخری بات کہہ کر، اگر اس بات کے سننے کے بعد بھی کسی نے بدبختی کا مظاہرہ کیا تو میرے دوستو اس کی فطرت سلیمہ مسخ ہو چکی ہے، کیونکہ یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں یہ بڑی اہم ہے۔ اگر کسی کو یہ بھی سمجھ نہ آئے اور وہ قطع رحمی پر ہی اڑا رہے، رشتے ناطے توڑے بیٹھا رہے، تو پھر اس کی فطرت سلیمہ مسخ ہو چکی ہے، وہ اپنی فطرت سے ہٹ چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگ اگر کسی کے ساتھ اچھائی کریں تو سامنے والا بدلہ اتارتا ہے۔ لوگ علماء کو ہدیے اور نذرانے پیش کرتے ہیں کیونکہ علماء نے ان کے ساتھ اچھائی کی ہوتی ہے، دین کی بات پہنچائی ہوتی ہے۔ میرے دوستو، کبھی آپ نے سوچا کہ ہم میں سے کسی نے اللہ کے پیغمبر کو نذرانہ بھیجا ہے کبھی؟ حالانکہ پیغمبر علیہ السلام وہ ذات ہیں، بلکہ آپ کے علاوہ سارے نبی، انہوں نے کبھی بھی نذرانے کا مطالبہ نہیں کیا، اجرت کا مطالبہ نہیں کیا کہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں، ہماری تنخواہ ہونی چاہیے، ہمیں اس کا بدلہ ملنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی پیغمبر نے، کسی نبی نے مطالبہ نہیں کیا، بلکہ قرآن کو کہتا ہے، نوح علیہ السلام نے کہا، یا قومی لا اسألکم علیہ مالا، اے میری قوم میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ نوح علیہ السلام نے کہا، یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں یہ دعوت و تبلیغ اس لیے کر رہا ہوں کہ تم سے مال و دولت لوں گا اور مالدار ہونا چاہتا ہوں۔ لا اسألکم علیہ مالا، تم سے مال نہیں چاہیے، ان اجری الا علی اللہ، اس تبلیغ کا بدلہ رب دے گا۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے قوم عاد سے یہی الفاظ کہے، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی بدلے کا مطالبہ نہیں کرتا کہ مجھے زمین دے دو، گھر دے دو، کوٹھی دے دو، مجھے سواری دے دو، مجھے عزت دے دو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، ان اجری الا علی اللہ، میرا بدلہ رب دے گا۔ اور جب پیارے پیغمبر علیہ السلام کی باری آئی تو آپ نے بھی یہی کہا، فرمایا قل، اے پیغمبر آپ انہیں کہہ دیں، یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ وہو علی کل شیء شہید، ان باتوں کا گواہ، میری تبلیغ کا گواہ رب ہے، میں اجر اسی سے لوں گا، بدلہ اسی سے لوں گا۔ لیکن ظاہر ہے امت میں بعض محبت کرنے والے پیغمبر سے ایسے بھی ہوں گے کہ پیغمبر نے نہیں مانگا لیکن صحابہ نے ہدیے ضرور پیش کیے، پیغمبر نے نہیں مانگا صحابہ نے نذرانے ضرور رکھے ہیں، پیغمبر نے اجر نہیں مانگا لیکن صحابہ نے اپنی خوشی کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش کی ہے۔ میرے دوستو، ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم نے پیغمبر کو نہیں دیکھا لیکن آپ کا احسان ہے کہ اس پیغمبر نے ہمیں یہ دین پہنچایا ہے، ہم بھی اس پیغمبر کو کچھ نذرانہ پیش کریں۔ آپ میں سے کس کس کا دل چاہتا ہے کہ ہمیں بھی اگر توفیق ملے تو ہم بھی ہدیہ اور نذرانہ پیش کر دیں؟ مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، چند لوگوں نے اٹھایا ہے۔ محبت تو سبھی کرتے ہیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی صحابہ کی طرح آپ تک نذرانہ بھیج دیں۔ تو پھر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے قل، اے پیغمبر انہیں پھر بتا دیں، اگر یہ واقعی محبت کرتے ہیں، واقعی آپ تک ہدیہ نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو قل انہیں کہہ دیں ان اجری الا علی اللہ،
میرا اجر تو رب نے ہی دینا ہے۔ اور انہیں بتا دیں لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے تم سے کچھ مانگا بھی نہیں ہے، الا اگر تم خود کچھ دینا چاہتے ہو، مگر تم کچھ دینا چاہتے ہو تو پھر الا المودۃ فی القربى، میں تم سے پھر ایک ہی چیز مانگتا ہوں، رشتہ داری قرابت داری کو ملا لو، آپس میں محبت کر لو۔ اگر تم نے محبت کر لی، صلہ رحمی کر لی، تو گویا تم نے مجھے میرا نذرانہ پہنچا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم احسن عاقبتنا